ہیلو، ہاں بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی، تو مجھے کچھ سوال تھے. سر مسلم ہے ابھی تک؟ جی بالکل. نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی. ذرا تیار سنائیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ یا نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جی جناب بتائیے کیا سوال ہے. تو میرے کچھ چیزوں پہ تھوڑے سے سوال تھے اور ان پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں مسٹیکس ہیں اور یہ چیزیں ہیں اور غلط ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ چیز میں نے آپ کی وہ اسٹریم دیکھی ہے تھوڑی سی جس میں آپ نے یہ چیز کہی تھی، تو اس میں آپ یہ چیز کہتے ہیں، لیکن تو ایک قرآن کے میننگ چینج کیوں نہیں ہو سکتے؟ یعنی آپ سے ورش ہیں تو کیا ہے؟ ایک جس طرح آپ سے ورش ہے اور بہت سے کا ہیں، تو ان میں ایک آیت میں ان کے کچھ میننگ چینج کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کہہ رہے کہ میننگ چینج کیوں نہیں ہو سکتا جو ڈیفرنٹ قرآن سے؟ جی، یعنی کہ اس کا لفظ میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے لیکن چیز تو وہی ہوتی ہے نا. نہیں نا، میننگ یار دیکھیے، سب سے پہلی بات تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈیفرنٹ ورژنس آف قرآن ہے کیوں؟ اس سوال پہ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ جی بالکل. اس میں تو ابھی اس یہ کا ہے کیا کہ جواب آپ کو صحیح لگا؟ مجھے ایسا لگا کہ کیونکہ وہ پھر بات قرات میں لے جاتے ہیں کہ وہ قرات میں ہو سکتی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے اس میں کہ کیوں لیکن کیوں ڈیفرنٹ قرات کیوں چاہیے؟ پڑھنے کے سٹائل کے لیے، یعنی کہ 7 طرح سے آپ پڑھ سکتے کیوں ہیں، آپ کو اجازت ہے. کیوں کیوں وہی تو سوال ہے میرا، کیوں؟ یہ چیز آپ پہ چھوڑ دی گئی کہ آپ اپنی پسند سے پڑھ لیں، آپ جس طرح چاہتے ہیں. سر 7 اگر طریقوں سے. اتنا ہی اللہ کو خیال تھا ان عربوں کا، ان الگ الگ ڈیفرنٹ ٹرائبس کا، تو تو اللہ کو نان عربوں کا خیال کیوں نہیں آیا کہ ان کی لینگویج میں بھی قرآن اتار دے؟ دیکھیے وہ جتنے قرآن ہیں وہ سب ایک ہی ہے، نہیں عربی میں نا. نہیں، میرا سوال اس پہ ہے ہی نہیں. ایک پہلی بات تو نہیں ہے، اس میں ڈفرینسز ہے، اس میں لیٹرز کا فرق ہے، اس میں میننگ کا فرق ہے، وہ تو آگے کی بحث ہے. لیکن روٹ لیول پہ جو میری بحث ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ جو ہے ان کی عربوں کی جو الگ الگ ٹرائبس تھی ان کی آسانی کے لیے وہ اگر 7 طریقوں سے قرآن اتار سکتا ہے صرف عربوں کے لیے 7 طریقے سے، تو بھائی جو دنیا میں باقی موسٹ یوز لینگویجز جو ہے جو لوگ بات کرتے ہیں، تو ہر ایک کی لینگویج میں اللہ نے قرآن کیوں نہیں اتاری؟ اللہ کو عربوں کا اتنا خیال آیا، دوسرے لوگوں کا کیوں نہیں خیال آیا؟ یہ اس چیز کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ویسے دیکھا جائے تو سوچنا ہے یہ نا کہہ آپ نے، سکتے. جی یہی تو مین جو ہے وہ آرگیومنٹ ہے بھائی، کہ یہ چیزیں جو ہے یہ کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہے. اگر خدا کی طرف سے ہوتی، آپ سوچو، میں ایک چیز بتائیے، آپ کہاں سے ہیں؟ میں پاکستان. پاکستان سے. سر گوگل میپ یوز کیا ہے کبھی؟ جی کرتا رہتا ہوں. اوکے، کیا وہاں پہ آپ کو اردو کا آپشن آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جی ہر لینگویج آتی ہے ویسے تو. ہے نا؟ یعنی آپ سوچو کہ انسان جب انسانوں کے بارے میں کوئی چیز کرتا ہے تو وہ یہ انشور کرتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی لینگویجز ہے ہم سب کو کور کریں گے، تاکہ وہ جہاں پہ وہ استعمال کر رہا ہے ان کا پروڈکٹ، اس کو ایسا نہ ہو کہ یار میری یہ لینگویج ہے ہی نہیں اور میرے کو یوز کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے، میں کنفیوز ہو جا رہا ہوں. اگر انسان اتنا بڑا کام کر سکتا ہے
تو جس کو تم خدا سمجھ رہے ہو اور وہ اگر اپنا میسج پہنچا رہا ہے اور پوری دنیا کے لیے اگر پہنچا رہا ہے، ساری انسانیت کے لیے پہنچا رہا ہے، تو سر وہ کیوں نہیں کر پایا یہ کام جو کہ انسان کر سکتے ہیں؟ یہ خدا جو ہے اتنا گھٹیا طریقے کا کیسا ہو سکتا ہے، جو باقی لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، ان کی لینگویجز میں نہیں اتار رہا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیے گا کہ خدا کے لیے تو یہ کوئی چیز جو ہے وہ امپاسبل نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے. جی بالکل. اللہ کو تو ٹریڈنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. گوگل والے کو تو یا دوسرے ایپس والے ہیں، ان کو تو کتنی کوڈنگ کرنی پڑتی ہے بھائی. یہاں پہ جو ڈیولپرز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کتنی کوڈنگ کرنی پڑتی ہے ایک ایک پروگرام، ایک ایک ایپلیکیشن بنانے کے لیے. تو اللہ کیوں نہیں کر پایا؟ بیس لیول پہ تو آپ نے یہ سوچنا ہے پہلے. دیکھیے اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اللہ کو معلوم ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے جواب سر یہ کے تو کام ایک بہانہ ہے نا، یہ تو ایک بہانہ ہے نا. ہم اگر کوئی کسی کو اگر خدا مان رہے ہیں تو خدا تو آسمان پہ آ کے بولا نہیں کہ میں خدا ہوں. اس کے بارے میں جو باتیں بتائی جا رہی ہے اسی پہ تو ہم اپنے عقل لگائیں گے، فوکس کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ سینس بناتی یا نہیں بناتی. اس کے بعد ہی ہم ڈیسائیڈ کریں گے نا کہ ہاں بھائی یہ خدا ہے. آپ نے پہلے خدا کو مان لیا اور آپ دماغ نہیں لگا رہے، بلکہ آپ نے بس بہانہ یہ بنا دیا کہ بھائی خدا کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. تو وہ خدا نے آ کے آپ کو خدائی کا دعویٰ تو آسمان پہ کیا نہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ جی بالکل. وہ یہ سمجھے کہ دماغ کھولنے کے لیے آیا ہوں اپنا، کیونکہ میرا اپنا یہ سوال تھے کچھ، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ تو کیا سر رزلٹ نکلتا ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیے گا کہ آج کے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے مراد صاحب نے پورا ایکسپلینیشن دیا کہ آپ کوئی بھی قرآن کا کوئی بھی ورژن آپ لے لیجئے، یہ اتنا ویگ اور ایمبیگیوس کیوں ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے اتنی ساری تفاسیر لکھنی پڑ رہی ہے. پھر ان تفسیروں کو پھر سے ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی دوسرا عالم وہ تفسیر کو ایکسپلین کر رہا ہے، کوئی مولوی کر رہا ہے، اور جو تفسیر لکھ رہے ہیں وہ خود بھی اختلاف میں ہے کہ یار یہ پرٹیکولر آیت کس کانٹیکس میں آئی ہے، یہ پرٹیکولر میننگ کا مطلب اہل علم میں اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے، ہر ایک کی الگ الگ رائے ہے. تو یار یہ کیسے خدا ہے جو اس طریقے کی گھٹیا کتاب بھیج رہا ہے کہ لوگ بلکہ اس کے جو جانکار ہے وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے. جی بالکل. میرے بھی اس طرح کے بہت سے اعتراض ہیں، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ میں بھی ان کے جواب ڈھونڈ رہا ہوں. کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہیں کی چیزوں کے جواب میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن نہیں مل جواب تو پا رہے. نہیں ملے گا نا آپ کو پیارے بھائی، آپ کو تو جواب ملے گا نہیں. آئی ایم شیور کہ آپ نے اپنے علماء کی تقریریں سنی ہوں گی کہ اس میں کیا جلیبیاں بناتے ہیں. علماء تو خالی جلیبی بناتے ہیں، میں نے لیکن ان کیا سے آپ کنونس ہوئے ان کی کوئی بھی جلیبی سے؟ ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ میں بہت سے سوال کیے تھے، انہوں نے طرح طرح کے جواب دیے، لیکن ایک چیز پہ میں ان سے گیا تھا سوال کرنے، وہ بھی اس طرح لائیو آتے تھے. تو ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ ابھی تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے سورۃ قلم میں نون کا معنی مچھلی ہے، یعنی کہ وہ لکھتے ہیں کہ نون سے مراد مچھلی ہے، ایک بڑی مچھلی ہے. تو جی جی جب میں نے کہا تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ تم نے کہاں پڑھا ہے، اس طرح ہے ہی نہیں بالکل. تو میں نے کہا نہیں اس طرح ہے، میں نے خود پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا تم نے اردو میں پڑھا؟ میں نے کہا میں نے اردو میں پڑھا ہے. انہوں نے کہا یہ اردو میں کہاں صحیح، عربی میں اس کا صحیح ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تفسیر ابن کثیر وہ عربی میں کھول دیں اور مجھے سمجھا دیں کیا لکھے. تو انہوں نے وہی کھولی اور پڑھی. تو لیکن انہوں نے کیا انہوں نے کہا دیکھیں نون پہ اللہ نے زمین رکھے اور آسمان رکھا، یہاں پہ یہ چیز آ رہی ہے، لیکن انہوں نے تبھی مچھلی کا نام نہیں لیا بیچ سے، وہ نہیں لیا. یعنی انہوں نے ادھر مکاری کی، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی میں سمجھ گیا تھا ان کے پاس جواب نہیں ہے اس چیز کا. جواب نہیں ہے سر، نہیں ہوتے جواب. ان علماء کے پاس جو ہے وہ جواب نہیں ہوتے کیونکہ وہ خود کنفیوز ہے. یار آپ سوچو، تبری جیسا اسکالر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ بھائی یار اتنے اختلاف ہے اہل علم کے نزدیک، وہ خود کنفیوز ہے. یار آپ خود سوچو زین بھائی، آپ تھوڑی سی عقل لگا کے سوچو کہ اگر کوئی خدا ہوتا وہ اتنی بھدی کتاب بھیجتا انسانوں کے لیے؟
جی بالکل. اگر خدا پہلے تو مجھے یعنی میرے خدا ہونے پہ بھی میرے بہت سے سوال ہیں، کیونکہ بہت سی ہم کمیاں دیکھتے ہیں اپنی دنیا میں. کیوں میں ہاں مجھے بہت ہی مزے کا ایک سوال یاد ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دم نے پوچھا کہ ایک جو ایک مسلم ہے، اگر وہ کسی نان مسلم عورت کے ساتھ زبردستی کر کے اور اس کو مار ڈالے، یعنی اس پہ ظلم کر کے، اور اس کے بعد معافی مانگے اللہ سے، کیا معاف کر دے گا دل سے؟ صحیح بات. تو انہوں نے کہا ہاں کر دے گا. تو اور پھر میں نے کہا کہ جس عورت کے ساتھ یہ ہوا ہے اس کا کیا ہے نا، ہاں. وہ تو پھر تکلیف میں ہے اور پھر جہنم میں جائے گی. تو اس چیز کا بھی ان کا بچاؤ نہیں تھا. یہی کہہ رہے تھے بس یہ بھی اس کی موت اس طرح لکھی تھی، یا اللہ نے ایسا چاہا، اور اس طرح کے سارے آرگومنٹس دے رہے تھے. کچھ کہہ رہے تھے ہاں کہیں سے آیت لے آئے تھے جی بھائی نہیں، اللہ اپنی مرضی سے وہاں فیصلہ کرے گا، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا. یعنی ایک صحیح یہ آنسر. تو پھر اس سے تو بالکل، بلکہ ہم نے اس پہ باقاعدہ اسٹریم بھی کی ہوئی ہے ذہن صاحب. تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عادل نہیں ہے. جی بالکل. اس چیز پہ میری بہت بحثی ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتی اس چیز میں. تو زین صاحب آپ تو اسلام تو چھوڑ سر پھر چکے ہوئے تھے لاسٹ ٹائم جب ہم نے ہاں. بات کی تھی، تو یہ دوبارہ آپ یہ اچھا، ان سے کیوں بات ڈھونڈ رہے ہوئی ہیں؟ ہے کیا؟ ہاں زین صاحب سے 2 دفعہ بات ہوئی ہے. نہیں جی مجھ سے ذہن نہیں صاحب ہوئی. آپ کی بات ہوگی. نہیں مجھ سے نہیں ہوئی، کسی اور سے ہی ہوگی. زین صاحب ہوئی بھی کیا کر رہے ہیں یار، ایسے تو نہ کریں نا. ابھی مترنجے بھائی ہوتے لائیو چیٹ میں تو بتا بھی دیتے یار، ایسے تو نہ کرو نا یار. آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے نہیں آپ اسلام فرسٹ چھوڑ ٹائم دیا نا. جڑے ذہن صاحب؟ نہیں سیریس میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. نہیں ہو سکتا ہے ایڈم صاحب، کبھی کبھار اپنے سے اوکے. غلطی ہو جاتی ہے سمجھنے میں، کیونکہ میرے کو بھی دھیان میں نہیں ہے کہ بھائی سے کبھی اپنی بات ہوئی ہے. میں تو بہت ڈر تو کے ہر ہوں پہ، اور اسی آپ کی لیے آواز سے لگ رہا ہے کہ آپ کافی نروس ہے. جی. جی. تو زین بھائی تو بچا ہی کچھ نہیں ہے، اللہ عادل نہیں ہے. قرآن کے اوپر ابھی میں نے آپ کو پورا ایکسپلینیشن دیا. کیوں اس دماغی اپنگتا کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر اس کو چھوڑیے، نکلیے باہر. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا آخری جو ڈر ہوتا ہے دل کا، کس ایک چیز وہ کا ہے. ڈر ہے؟ کیا ڈر بچا ہے آخری؟ چلیے وہ بھی نکال دیں گے. یعنی کہیں 1% بھی میں کہیں غلط نہ ہوں. ایک وہ جو ہلکا سا ایک دل میں، ایک تو وہ ڈر اچھا بھی ایک ہے. بات بتاؤ زین صاحب، چونکہ آپ جی اسلام کو جانتے ہیں، کیا اگر آپ صرف 1% کے بیسس پہ کیا آپ مسلمان ویسے بھی رہتے ہیں؟ نہیں سمجھا آپ کی بات کس طرح سے. میرا سوال نہیں سمجھے آپ؟ نہیں پھر ریپیٹ کر دیں. اچھا میں پھر سے بولتا ہوں. دیکھیے اسلام پہ آپ کو مکمل ایمان لانا ہے، یہ چیز آپ کو معلوم ہے نا؟ جی بالکل. قرآن پہ آپ کو مکمل ایمان لانا ہے. جی اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے انبیاء جو پہلے گئے ہیں، جو کتابیں پہلے نازل کی ہے، تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ ساری چیزوں پہ آپ کو مکمل ایمان لانا ہے، رائٹ؟ جی بالکل. اوکے. اچھا اب آپ کا ایمان ان چیزوں سے ڈگمگا گیا ہے، صرف 1% پہ آپ ایمان پہ ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اگر صحیح نکلا تو جو یہ صرف 1% ایمان آپ کا ہے اور 90%، 99% آپ نے کھو دیا ہے، تو کیا صرف 1% کے ایمان پہ آپ ویسے بھی مسلمان ٹھہرے یا نکل گئے اسلام کی روح سے؟ اسلام کی روح سے نکل گیا. سر وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کا 1% ایمان سے بھی آپ کو اللہ جنت نہیں دے گا، آپ کو جو ہے نا وہ جہنم میں ڈھکیل دے گا، کیونکہ آپ نے کمپلیٹ ایمان لانا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ آپ پریکٹسنگ نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ جو ہے وہ آپ نشہ کر رہے ہیں، آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کی پاسبلٹی ہے کہ آپ کو پھر بھی آپ کا ایمان مضبوط تھا اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، غیب پہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک اچھے مسلمان نہیں تھے، پھر بھی آپ کو پاسبل ہے کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ جنت میں ڈال دے گا، سزا دے کے یا بنا سزا دیے. لیکن اگر اللہ کے غیب پہ، اللہ کے ہونے پہ، اسلام کے سچے ہونے پہ آپ کو شک ہے تو ویسے بھی آپ کو جنت نہیں ملنے والی. تو اب آپ بتائیے کہ کیوں آپ اسلام میں پھر شک کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں؟
دیکھیے میں تو نہیں رہنا چاہتا، ظاہری بات ہے، جب میں نے اتنی چیز دیکھی ہے، لیکن ایک کیونکہ میں نے اس کو بہت زیادہ یعنی فالو کیا ہے، تو ایک دل میں یعنی جب آپ چھوڑنے پہ آتے ہیں تو یعنی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اور مشکل تو ہے، مجھے بھی معلوم ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسی مشکلات آئی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہے بچپن سے آپ کو وہی چیز آپ کے دماغ میں ڈالی گئی ہے، آپ نے زندگی کا کافی سارا جو ٹائم ہے آپ نے اسلام کے اوپر دیا ہے، اس کو سچ مانا ہے. تکلیف تو ہوگی، لیکن بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے. اب تکلیف ہو یا تکلیف نہ ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے. ایک جھوٹی زندگی میں جینے کے بجائے آپ نے ہمت سے فیصلہ لینا چاہیے. ہاں تکلیف ہوگی تھوڑے دن، دیٹ از ٹرو. جی بس انہی چیزوں کے لیے بات کرنا ہے ان چیزوں پہ. اور یہ ہے کہ تو ایک سر تو اس زندگی سے باہر نکلتے ہیں آپ؟ اسلام کی روح سے نکل گیا ہوں تو ظاہری بات ہے نکل ہی تو چکا سر ہوں. اقرار باللسان بھی کر دے نا، میں ایسے جھوٹے خدا، ایسے نا انصاف پسند خدا کو میں اپنا رب نہیں مانوں گا، مطلب اس نا انصاف اللہ کو میں اپنا رب نہیں مانوں گا. اقرار جی باللسان بھی کر دے. جی نا انصاف خدا کو میں نہیں مانوں گا. نا انصاف اللہ کو میں اپنا رب نہیں مانوں گا. نا انصاف اللہ کو میں اپنا رب نہیں مانوں گا. اور واہ چونکہ اللہ ہی جھوٹا ہو گیا ہے تو میں اس کے بھیجے ہوئے رسول کو بھی، سچا رسول محمد صاحب کو سچا رسول نہیں مانتا ہوں. میں محمد کو بھی سچا رسول نہیں مانتا ہوں. واہ 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 بھائی واہ واہ واہ. یہ دیکھیے بولنے سے پہلے جو ہے اتنے سارے گلاب آ گئے. زین صاحب ہمارے چینل کے بارے میں کیسے پتا چلا آپ کو، بتا سکتے ہیں؟ جی جی واہ جی پیارے بھائی. واہ. میں تقریباً سن رہا ہوں کچھ ٹائم سے آپ لوگوں کو. ہاں اور آپ پتا کی کیسے چلا تھا؟ اس طرح کے ایک ویڈیو آئی تھی، بہت پرانی تھی لیکن آئی تھی، جس میں کہہ رہے تھے کہ ایک کسی نے کوئی گستاخی کی ہے انڈیا میں، قرآن جلایا اس طرح کی، تو آپ ان ہاں کے چینل پہ جا کے رپورٹ کریں. اور اس طرح کوئی آئی تھی تو وہ مسلمان کی تھی. تو جب میں ہاں واہ صاحب چینل پہ اس نے اسلام ہلوا دیا. تو ادھر نیچے آپ کی ویڈیوز آ رہی تھی، آپ نے ڈیبیٹس کی تھی مولانا کے ساتھ، وہ انڈیا کے کسی چینل پہ. تو دیکھنا شروع ہوا تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسا آدمی مجھے دکھے جس نے آپ لوگوں کو جواب دیا. تو وہ میں نے اس چکر میں بہت ساری ویڈیوز دیکھی، بہت زیادہ. تو اسی میں پھر مجھے ایڈم سر کا یہ ادھر کہیں پہ انہوں نے ذکر کیا تھا چینل کا، تو میں وہاں پہ چلا گیا. تو وہاں سے پھر مجھے مزید دکھے اور پھر سوال اٹھنا شروع. پہلے میں فالو کر رہا تھا بہت زیادہ، ابھی بھی کرتا ہوں. تو جب فالو کر رہا تھا اور ساتھ یہ چیز دیکھ رہا تھا تو وہ کافی مشکل ہوگی، سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے پھر خود سوال کرنا شروع کی، لیکن جواب صحیح سے نہیں ملے. کیا اور بات ہے یار، کانگریچولیشن. اور جو بھی مومن بھائی، بلکہ یہی ہوتا ہے نا کہ کچھ مومن حضرات جو وہ انجانے میں بھلے سے ہمارے کو ڈیبنک کے نام پہ جب ویڈیو بناتے ہیں تو وہ اصل میں ہمارا پروموشن ہی کرتے. وہ لوگ ابھی انسٹا پہ ایک مسلم فیڈ کر کے کسی نے ایک ویڈیو ڈالا تھا، اس میں نے کمنٹ جہاد بھی کروا دیا تھا. اس پہ تقریباً اس کے کچھ 25-30 ہزار اس کے لائکس تھے اس کے ریل پہ، اور 1200 1300 1500 کچھ کمنٹس تھے. تو میں تو خوش ہو گیا بھائی. میں تو بولا صحیح ہے یار، کرو ہماری پبلسٹی. اس میں سے کوئی نہ کوئی تو دماغ والا جب مسلمان دیکھیں گے تو کسی نہ کسی کا تو دماغ چلے گا ہی. ایک بار دیکھیں گے، دوسری بار دیکھیں گے، چیزیں سمجھ میں آئے گی، نکلیں گے. تو تھینکس ٹو آل دی چینلز ہو میک ریلز آن اس. بہت بہت شکریہ، آپ ہماری پبلسٹی کرتے ہیں. زین بھائی بہت بہت شکریہ یار، اور اس گندگی سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد. جی تو یہ تھا نا کہ جب سے میرے دل میں چیز آنا شروع ہوئی تو ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بھی گستاخی کا وہ فتویٰ لگا دے گا. جی تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے کیونکہ آپ پاکستان سے. اور ابھی بھی وہی چیز ایک تنگ کر رہی ہے کہ
کیونکہ مجھے یعنی اب میں نہیں جڑنا چاہتا، لیکن ظاہری بات ہے دین سے جڑنا پڑتا ہے دکھانے کے لیے، اور ہاں اس چکر میں دکھانے کے لیے کر دیجیے گا بھائی. آپ کیا کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے پیجز ہے یا ڈسکارڈ میں آپ کو سرورز مل جائیں گے یا ٹیلی گرام پہ سرورز مل جائیں گے جو آپ کی طرح ہی ہم خیال لوگ ہوں گے. جسٹ انشور کریے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنا دل بھی خالی کرنا ہے، اور ایک جیسے سوچ والوں کے ڈسکشنز بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو کوئی ایسا گروپ جوائن کر لیجئے، لیکن انشور کریے گا کہ کوئی آپ کو کتنا بھی ٹرسٹڈ لگے اس گروپ میں، جو کہ آپ کو اپنے آپ کو ایتھیسٹ بتا رہا ہے یا ایکس مسلم بتا رہا ہے، کبھی بھی آپ اپنا جو پرسنل ڈیٹیل ہے، آپ کی اصلی پہچان، یہ آپ نے نہیں بتانا ہے. اور گروپس آپ کو کئی سارے مل جائیں گے اس طریقے کے. جی تو ایک سوڈو آئی ڈی بنائیے، ہاں، جہاں پہ آپ کا نمبر نہ ڈسکلوز ہو اور اوریجنل آپ کی کوئی بھی چیز ڈسکلوز نہ ہو. آپ گروپس جوائن کریے، وہاں پہ اپنے دل کی بھڑاس کہہ لیجیے آپ، یا آپ کی سوچ جو ہے وہ وہاں پہ رکھیے. جی، کیونکہ یہ ایک منتھ جو ہے میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اس میں ایک سائڈ پہ وہ یہ والے خیال بھی تھے، اور ان دنوں میں نے آپ کو چینل بہت زیادہ دیکھا اور سوال بھی کیے، اور یہ تھا کہ ساتھ میں دین کی دعوت بھی دیتا تھا. تو ایک سائڈ پہ جب میں تبلیغ علیہ السلام بیان کرتے ہیں، تو جب بیان کرتے تھے تو بولنا کچھ پڑتا تھا اور دماغ میں میرے کچھ ہوتا تھا. تو وہ چیز کافی مجھے تنگ کرتی ہے. لیکن بہت بس صحیح. یعنی کل ملا کے آپ نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اور جو عقل کا استعمال کرتا ہے پھر وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا. He has to be an ex-Muslim then. جب تک آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے نہیں، خود نہیں پڑھیں گے، تب تک نہیں کر سکتے آپ. بالکل بالکل صحیح کہا بھائی. تو بہت بہت کانگریچولیشن بھائی. اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کریے گا، کریئر پہ فوکس کریے گا، اور اگر آپ کدھر باہر نکل سکتے ہیں پاکستان سے تو کدھر باہر اپنے آپ کو سیٹل کریے. اچھا، ایک اور چیز، ایک سوال دماغ میں آ رہا تھا یہ کہ ہم اس چیز کو کیسے یعنی لوگوں کو یہاں پہ بھی یہ چیز عام کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئے، کیونکہ لوگوں تک شاید یہ چیز پہنچتی ہی نہیں ہے. کیونکہ مجھے بھی غلطی سے پتہ لگا، اور لوگوں کو یہ چیز دیکھیے، ہاں دیکھیے، گراؤنڈ لیول پہ تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو جا کے بتائے کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ اسلام میں یہ دقت ہے، یا اپنے چینلوں کے بارے میں بتائے. تو کہیں نہ کہیں ہم ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے جو چینلز ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اسپیشلی پاکستان کی عوام تک پہنچے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں بھائی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی یہ انقلاب جو ہے، جو کہ انقلاب کی شکل اختیار کر چکا ہے، یہ اور بڑے لیول تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی جائے گا. گراؤنڈ لیول سے زیادہ کام جو ہے یہ سوشل میڈیا کرے گا، آن لائن کرے گا کام. جی. تو چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے اچھا لگا. تو میں چلتا ہوں. سیم ایئر میرے بھائی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو. لو بھائی، وکٹ گر گئی ہے. بھائی جو ہے وہ سمجھدار تھے اور انہوں نے اسلام چھوڑا. ہاں بھائی، یہ عمر کا پروف شاید لے کے آ گیا ایڈم صاحب، راہل صاحب. ہاں بھائی، پرائیویٹ چیٹ پرائیویٹ چیٹ میں کیا جی دکھا راہل رہے صاحب. دیکھو بک کی پی ڈی ایف. بک کی چیزیں کیا ہے بک میں؟ دیکھتا ہوں. بک میں پروف ہے، پیج نمبر 14 پہ. پیج نمبر 14 پہ. لو جی، پیج نمبر 14 آ گیا. ہاں جی. دیکھو اس پہ لکھا ہوا ہے. Among the recent epigraphical, polygonical, and numerical findings challenging the neo-spectacle paradigm, the following should be mentioned. Ali ibn Ibrahim al-Giban discovery in 1999 of the oldest Islamic inscription to the date. Acha, the Grifton of Qa al-Mutadil, northwest of Arabia. Qa al-Mutadil, northwest Arabia, okay.
after the Bismillah it runs Ana Zuhri Kitabu Zaman Tuwaffiya Umar Sanat Araba Wa Israni. Okay, I Zuhri wrote this at the time of Umar, Tawaffaya Umar, okay, Sanat in the year of 24. Okay, interestingly enough, so 24 kya? In the year of 24, what 24? What 24? किसने लिखा हिजरी? हिजरी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे. There is nothing called हिजरी here. There is nothing called हिजरी here. So आपने मुझे ये साबित करना है, आपने सबसे पहले ये साबित करना होगा कि हिजरी कैलेंडर वहां पे चल रहा था और ये सने हिजरी दे रहा है. नंबर 44 में देखो उन्होंने 24 नहीं नहीं, एक सेकंड, नंबर 1 नंबर नहीं, वो उसने लिखा है ना, लिखने वाले ने गेम डाली है, यहाँ पे नहीं लिखा. ये अरबी की जो इबारत है जिसको उसने ट्रांसलिनिएट किया है उसके अंदर सने हिजरी नहीं लिखा हुआ. There is nothing called सने हिजरी. That's number 1. Number 2, इसको सने हिजरी किसने कहा? आपने, सिर्फ आपने कह दिया. क्यों कह दिया? क्योंकि आप उस चीज को मानते हैं. अच्छा, वाह इशरीन इसका क्या मतलब है? ये क्यों नहीं है यहाँ पे? इसकी ट्रांसलेशन क्यों नहीं की? सनत अरबा व अशरून. ओके, सारे गया अरबा व अशरून 24. सो अरबा व अशरून 20 and 4. सो नाउ 24 क्या? व्हाट इज 24? भाई 24 what? They are taking 20 from what? Number 1. Number 2, कौन सा उमर? वफाते उमर के बाद. Which उमर? Umar is a very common name. Which Umar? Which Umar? हाँ बोले. ये इस पे देखो 624 लिखा हुआ है, 44 लिखा हुआ है. ये भाई उसने कहा, उसने लिखने वाले ने कहा 24 is equal to 644 645. लिखने वाले ने अपने साथ ऐड किया. देखें जो इबारत है वो ये है, हालांकि मैंने इस इबारत को वैलिडेट नहीं किया अभी, मैं वैलिडेट अभी कर नहीं रहा. मैं कह रहा हूं इस इबारत में नहीं लिखा हुआ 24 हिजरी. व्हाट 24? नंबर 1. नंबर 2, ये उमर बिन अल खिताब है, ये कहां पे पता लगेगा? सुनो मेरी बात, इसका ना डेटिंग हुई होगी उन्होंने फिर 644. ओके, किसने डेटिंग की है? कहां पे डेटिंग हुई है बताइए मुझे. ये इसकी डेटिंग कब हुई है कि जो इबारत है ये 24 हिजरी में लिखी गई थी? तभी तो इस बुक में पब्लिश हुआ, वो इतना बड़ा प्रोफेसर वो है. क्या मतलब? जो बुक लिखे वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है? किसने कहा है? हेलो भाई, एक इबारत लिखी हुई है कि मैं जोहरी हूं, मैं एक किताब लिख रहा हूं, किताबत कर रहा हूं, किताबत कर रहा हूं. आई डोंट नो कि अरबी में इबारत क्या है. जो इसने ट्रांसलेशन लिखी है जो बड़ी मुश्किल है पढ़नी इस वक्त, उसने अरबी की इबारत नहीं लिखी. किताबत कर रहा हूं यानी लिख रहा हूं. जमान तवफ़ी उमर के तवफ़ा की, मौत की 24. क्या 24? इसकी बाकी की बात क्या है? बाकी की इबारत कहां है? क्योंकि इबारत कंप्लीट नहीं है. 24 से आगे क्या है? 24 years आफ्टर हिज डेथ, ये नहीं लिखा हुआ. सुनो तो मैं नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ. सुनो तो सही. हाँ तो मैं बोल क्या रहा हूँ, सुनो तो सही. ये जो अरेबिक इंस्क्रिप्शन होते हैं इनके एंड में जो नंबर होता है वो ईयर ही होता है. कोई से भी किस उल्लू के पट्टे ने ये बोला है? नहीं होता. इट्स एन इबारत उमर सनत अरब व इसरान 24 आगे इबारत पूरी है नहीं. नंबर 1. नंबर 2, ये हिजरी है, ये किसने कहा है? नंबर 3, ये किस जमाने में लिखा गया है वो कौन साबित करेगा? सो द स्टेटमेंट देखें, द स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर हियर. विच उमर? क्योंकि मोहम्मद नाम का एक बंदा ऊपर नॉर्थ में भी था जो मुआविया लिखता है कि वो मोहम्मद की मौत पे जेरूसलम गया. मोहम्मद जेरूसलम में मरा था. मोहम्मद नाम के कई बंदे थे, ठीक है, और मुआविया ये लिख रहा है कि मोहम्मद की मौत पे जेरूसलम गया. प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन इज सेम. विच उमर? नंबर 1. और ये इबारत कब लिखी गई है? नंबर 2. नंबर 3, ये 24 हिजरी है, ये कहां से साबित हो रहा है?